السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وتوفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين برضوانه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ قابل احترام صدر جماعت المسلمین محسلہ، جملہ عہدیداران، اراکینان، علماء کرام، حفاظ، طالبان علوم نبوت، عزیز مہمانان، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس عظیم الشان اجتماع کے مناسبت سے جماعت المسلمین محسلہ کی طرف سے جو عنوان سپرد کیا گیا ہے وہ ہے امانت داری اور وفا شعاری سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اب بھی ہمارے معزز مہمانان خطبہ کی ایک لسٹ ہے، لہذا مناسب سمجھا جاتا ہے کہ موضوع کی انتہائی مختصر وضاحت کی جائے اور امانت، وفا شعاری، عہد و پیمان کی پابندی ایک مسلمان شخص کیسے کرے، اس کی مزید تفاصیل جیسا کہ سیکریٹری صاحب نے اعلان کیا کہ کتاب میں موجود ہے اور کتاب کاؤنٹر پر مفت میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ مزید تفاصیل کو آپ اس کتاب کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس عظیم الشان اجلاس میں موجود ہم سبھی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ علماء ہو، حفاظ ہو، طالبان علوم شریعت ہو، ہمارے نوجوان ساتھی ہو، بزرگ ہو، مائیں اور بہنیں ہو، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے مکتب اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ اسلام کی بنیاد امانت داری پر ہے۔ اسلام امانت داری کا دین ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی امانت داری کی بنیاد پر، جسے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا گیا، جب انسان نے اس امانت کی ذمہ داری کو قبول کیا تو انسانوں کی وہ جماعت جس نے امانت داری کا حق ادا کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے معزز، سب سے بہتر جماعت ٹھہری۔ لہٰذا ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے دھرموں کے اندر، ساری جماعتوں میں، قبیلوں میں، نظاموں میں، ذاتوں میں، اونچ اور نیچ کے قبائلی درجات میں، محض اسلام کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اسلام سب سے زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ اس کی کتاب امانت پر مبنی ہے۔ اسلام کی ترویج کے لیے بھیجے گئے انبیاء، ان کی صداقت امانت پہ مبنی ہے۔ انی لکم رسول امین، بیشتر انبیاء کے خطاب میں یہ بات کہی گئی۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے
کہ اسلام کی بنیاد امانت پر ہے، اس کی توحید میں امانت ہے، رسالت کے پیغام میں امانت ہے، سماجی اور معاشرتی معاملات میں امانت ہے، تجارت میں، سیاست میں، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں اسلام نے ہمیں امانت داری کی، وفا شعاری کی تعلیم نہ دی ہو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے جو امانت دار نہیں۔ ایمان کو معلق کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ظاہری شکل اور جبہ اور دستار سے مسلمان نظر آتے ہیں، آپ امانت دار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی اوقات نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو امانت دار نہ ہو، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ لہذا انبیاء کو نبوت دی گئی امانت کی بنیاد پر، صدیقین کو صداقت کا درجہ ملا امانت کی بنیاد پر، قرآن کریم کو اشرف الکتب کا درجہ ملا امانت کی بنیاد پر، دین اسلام کو سارے ادیان، دھرموں، مذہبوں، ذاتوں پر فضیلت ملی تو امانت کی بنیاد پر۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلے کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں آئے تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اگر وہ امانت داری کا حقدار ہے، اگر وہ اپنے حق کا حقدار ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو ادا کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہارے پاس فیصلے کی گنجائش آ جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ موقف مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے فتح مکہ کے وقت میں آپ خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ اللہ رب العالمین امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ امانت ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں یہ قریش کے بنو مخزوم کا حق تھی۔ زمانے جاہلیت میں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے جاہلیت کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے، قدیم زمانے سے خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارا حق تھی۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، اور یہ ہمارے قبیلے بنو مخزوم کا حق تھا کہ جسے چاہے اجازت دے دے، جسے چاہے منع کر دے۔ ہم نے منع کر دیا، کہا کہ اے محمد آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ محمد آپ ہمارے معبود حبل کو گالی دیتے ہیں، جبکہ حاشا و کلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت کو بیان کیا، شرک کی ہر موڑ پہ مذمت کی، مگر کسی معبود باطل کو برے القاب اور گالیوں سے آپ نے کبھی نہیں نوازا۔ یہ نبی کا شیوا نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ اہل قریش کا آپ پر الزام تھا، کہاں ہم آپ کو اندر داخل ہونے نہیں دے سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کہا کہ دیکھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں، آپ کی امانت میں کوئی شک نہیں، آپ کی صداقت میں، مکہ کی سرزمین میں آپ کے سچے ہونے پر کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی نقطہ اختلاف کا ہے تو میرے عزیزوں وہ توحید کا اختلاف تھا۔ کہا ہم آپ کو تو امین اور صادق مانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے امین مانتے ہو تو اے عثمان، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آج یہ خانہ کعبہ کی چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک وقت آئے گا کہ خانہ کعبہ کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اس بات کا اختیار ہوگا کہ میں جسے چاہوں اس چابی کو سونپ دوں۔ اس دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مگر نبی کی رعب اور آپ کی ہیبت سے ایسے متاثر تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے، ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے ان چابیوں کو نبی کے حوالے کیا۔ نبی کعبے میں اندر داخل ہوئے، نماز ادا کی، باہر نکلے اور ان چابیوں کو عثمان ابن طلحہ کے سپرد کیا۔ عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ نبی نے ایک جملے کے ذریعے میری ذات پر جس دہشت اور خوف کو طاری کیا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں نے تعجب کیا کہ کیسے ممکن ہے، قریش اس وقت میجارٹی میں ہے، قریش کی تجارت لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شام سے لے کر یمن تک سارے راستوں پر قریش قابض ہے۔ مکہ کی سیادت سے لے کر یمن اور شام کے سارے راستے، ساری کسٹم ڈیوٹیاں قریش کے ضمن میں آتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمزور ہیں، اس سیادت پہ قابض ہو جائیں گے؟ جملے نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا، آپ کی پیشین گوئی کے پورے ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت میں جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے زندگی بھر آپ کو تکلیفیں دی، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کے مال کو ہڑپ کیا، صحابہ کی تجارتوں کو ہڑپ کیا، انہیں ہجرتوں پر مجبور کیا۔ آج فتح مکہ کے وقت میں یہ سارے مجرمین، یہ سارے گنڈے، یہ سماج اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے، عرب کی طاقتوں کو دیگر طاقتوں کے ساتھ بیچنے والے، سب کے سب اپنے سر کو جھکا کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو جائے۔ آج نبی کی سیادت ہے، آج نبی کی قیادت ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، کیا جانتے ہو فتح مکہ کے سلسلے میں اخلاق حسنہ کی، عفو اور درگزر کی اس قدر اعلیٰ تعلیم کہ اتنے سارے ظلم کے بعد بھی اور اتنی ساری ریشہ دوانیوں کے بعد بھی یہ مجرمین سامنے کھڑے ہیں، یہ گنڈے سامنے کھڑے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء،
جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ کی قسم، اسلام کی تاریخ کا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اگر کوئی انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے صرف اس ایک واقعے پر غور کرے تو اس کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ صرف اس ایک واقعے پر جو امانت داری اور وفاداری کا واقعہ ہے، صرف اس ایک واقعے پر غور کیا جائے تو اسلام کے خلاف نفرتوں کی یہ ساری دیواریں زمین بوس ہو جائے گی۔ عثمان ابن طلحہ اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں۔ بعض صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، آپ نے کفار کے سارے سرگناہوں کو معاف کر دیا، آج معافی کا پروانہ آپ نے دے دیا، کم سے کم یہ خانہ کعبہ کی ایک چابی ہے، یہ خانہ کعبہ کی قیادت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت کو لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ہجرت سے قبل عثمان ابن طلحہ کا تم پر احسان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک لوٹا دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آپ باہر نکلے، آپ کے ہاتھوں میں کنجیاں تھی، آپ نے کہا کہ این عثمان بن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے، بنو مخزوم کہاں ہے، انہیں طلب کیا جائے۔ ہاں کا مفتاحک یا عثمان، اے عثمان آج اس تمہاری چابی کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ الیوم یوم وفاء و بر، آج تو وفاداری کا، امانت داری کا، سچائی کا دن ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امانت کو عثمان ابن طلحہ تک واپس لوٹایا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ امانت ہے، یہ دین ہے جو ہمیں امانتوں کی تعلیم دیتا ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں وفاداری سکھاتا ہے، یہ دین ہے جو ہمیں احترام انسانیت سکھاتا ہے، یہ دین ہے جو ہمیں عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین ہے جو اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے، یہ وہ دین ہے جو محبت سکھاتا ہے، یہ وہ دین ہے جو نفرتوں کے بازار کو بند کرتا ہے، یہ وہ دین ہے جو خیانتوں پر پابندی لگاتا ہے، یہ وہ دین ہے جو انسانیت کو دھوکہ دہی سے پاک کرتا ہے، یہ وہ دین ہے جو رشوت کی مذمت کرتا ہے، یہ وہ دین ہے جو دروغ گوئی کی مذمت کرتا ہے، یہ وہ دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواہ ہم اپنے گھر میں ہو، اپنے بازار میں ہو، اجتماعی امور میں ہو، امور خانہ داری میں ہو، سیاست میں رہو، اجتماعیت میں ہو، ہر اعتبار سے ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں امانت داری سکھاتا ہے، جو ہمیں دھوکہ دہی سے منع کرتا ہے، اور یہ دھوکہ دہی صرف اپنوں کے ساتھ نہیں۔ آج یہ بہت بڑا شبہ ہے، اہل اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا ایک ماحول گرم ہے، جھوٹے قصے، من گھڑت گھٹناؤں کے ذکر کر کے امت مسلمہ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلام نے معمولی سے معمولی مسئلے میں بھی خیانت اور غداری کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی امانت داری کا حکم دیا تھا، امانت داری کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی غیر بھائی کے ساتھ، ہمارے کسی ہندو بھائی کے ساتھ، کسی کرسچن کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا عہد ہے، تمہارا ایگریمنٹ ہے، تمہارا وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त का सबसे बड़ा तागूत, इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ, इस्लाम के कबूल करने से पहले बनु सकीफ के चंद ताजिरों के साथ मिस्र की तिजारत पर गए, तिजारत की, बिजनेस किया, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। 13 साथी थे। जब बिजनेस के इस प्रॉफिट को तकसीम करने की बारी आई, ये सब के सब काफिर थे, कोई मुसलमान नहीं था, कोई साहिब इस्लाम नहीं था। नबी के जमाने का वाकया है कि बनु सकीफ के 13 अफराद मिस्र में तिजारत के लिए गए। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बजाते खुद काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, उस जमाअत का, उस पार्टनरशिप का हिस्सा थे। जब आपस में प्रॉफिट को तकसीम करने की बारी आई, आपस में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया और आपस में ये 13 लोग लड़ पड़े। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मुगीरा बिन शोबा अपनी कुव्वते ज़का और अपनी जिस्मानी साख्त में इतने भारी भरकम थे कि अगर वो ये कसम खा ले कि किसी को धोखा देना है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें धोखा देने से नहीं रोक सकती। चुनांचा अपने 13 के 13 साथियों को उन्होंने धोखा दिया, कत्ल किया, पूरे माल को, पूरे प्रॉफिट को लेकर ताइफ की तरफ रवाना हो गए। जब पहुंचे तो नदामत हुई कि मैंने अपने ही साथियों को मार दिया। किसी ने कहा कि जाओ मदीना में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास जाओ, वो तुम्हें इंसाफ की बात बताएंगे, वो तुम्हें अमानतदारी की बात बताएंगे। चुनांचा मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहिब्तु अस्हाबन फिल जाहिलिया, जाहिलियत में मेरे चंद बिजनेस के पार्टनर थे, मैंने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं और ये प्रॉफिट है, ये माल है, ये गनीमत है, ये तिजोरी है। या रसूल अल्लाह, मेरे इस्लाम को कबूल कर लीजिए और इस तिजोरी को कबूल कर लीजिए। जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत पे कुर्बान जाएं। आपने फरमाया, अम्मल इस्लामु फअक़बलु मिन, जहां तक इस्लाम की बात है तो मैं तुम्हारे इस्लाम को कबूल करता हूं। व अम्मल मालु फइन्नहु मालु गद्रिन व खियाना ला हाजत लना फी, और जहां तक तुम्हारे इस माल की बात है तो ये माल तुमने धोखे से हासिल किया है, ये माल तुमने गुनाह से हासिल किया है, ये माल तुमने गदर से हासिल किया है, ये माल तुमने खियानत से हासिल किया है। हमें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। ये अखलाक है मेरे अजीजों, ये इस्लाम है मेरे अजीजों। अमानतों वाला दीन, वफादारी वाला दीन, और जिसकी अमानत और वफादारी की इतनी साफ और शफाफ तालीमात अगर किसी को समझ में ना आए तो पहले उसे इस्लाम का ज्ञान लेना चाहिए, इस्लाम के अमानतदारी के, वफादारी के किस्सों को पढ़ना चाहिए और उसके बाद किसी धर्म के सिद्धांतों पर आवाज उठाना चाहिए, किसी धर्म की बुराई करना चाहिए। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, जिस शख्स को इस्लाम की खूबियों का इल्म ना हो, पहले उसकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम की खूबियों का इल्म हासिल करे। यह एहतराम इंसानियत का कानून है कि आप भाड़े के मुकर्रिरीन को लाकर, भाड़े के मौलाना और जुब्बा और दस्तार और भाड़े के पंडित और महाराज को लाकर किसी मजहब के सिद्धांतों के साथ खेले। दुनिया का कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता, इस्लाम की शफाफ तालीम भी इस बात की इजाजत नहीं देती। लिहाजा मेरे अजीज भाई और दोस्तों, जिस शख्स ने धर्म के उसूल न पढ़े हो, एहतराम इंसानियत का कायदा न पढ़ा हो, जो हर धर्म के
خوبیوں کی اور خامیوں کی معلومات نہ رکھتا ہو، جو ہندوستان کے سویلائزیشن کے اصولوں کی بنیادوں کو نہ سمجھتا ہو، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دھرم کے سدھانتوں کی وہ نمائندگی کرے، کسی دھرم کا وہ گرو بنے۔ اسے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مد مقابل کے دھرم کو حقارت اور تذلیل کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ حق نہیں پہنچتا، یہ حق نہیں پہنچتا۔ اسلام تو اس بات کا حق بھی نہیں دیتا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا علامہ، کوئی ایسا شیخ الحدیث، کوئی ایسا جبہ اور دستار والا کھڑا ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت میں بھی کمی اور بیشی کا اپنی طرف سے پروانہ جاری کرے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ضروری ہے کہ ہم اسلام کے محبت بھرے پیغام کو سمجھے، ہم اسلام کی تعلیم کو سمجھے۔ اسلام نے ہمیشہ امانت داری کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت کی طرف بلایا ہے، اسلام نے رواداری کی تعلیم دی ہے، اسلام نے امن کی تعلیم دی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم امن کے پروانے کو بانٹے اور ہم پر دیش دروہی ہونے کا الزام لگایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم محبتوں کو بانٹے اور جواب میں ہمیں نفرتیں ملے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم شانتی سمیلن کا عظیم پیغام دیں اور ہم سے کہا جائے کہ آپ اس ہندوستان کے ناگرک نہیں ہو۔ زبان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کسی دین اور دھرم کی بنیاد پڑتی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر زبان کی بنیاد پر کسی دھرم کی بنیاد پڑے گی تو تمہارے دھرم کا سب سے پہلا لفظ ہماری ڈکشنری کا دیا ہوا، تمہارے دھرم کا سب سے پہلا لفظ ساری سنسکرت کی ڈکشنریوں کو اٹھا لیجئے، یہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا دیا ہوا لفظ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارا دین انتہائی زیادہ شفاف ہے، ہمارا دین انتہائی زیادہ واضح ہے، انتہائی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس کی تعلیمات قرآن میں انتہائی زیادہ واضح ہے۔ قرآن کریم کی آدھی آیت کو لے کر سارے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، سیرت رسول کے کسی ایک واقعے کو لے کر ساری سیرت رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مکمل سمجھنا ہوگا۔ ہمارا دین اتنا شفاف ہے، اتنا واضح ہے، امانت داری کے اندر، وفاداری کے اندر، کہ تجارت کے معمولی سے معمولی مسئلے میں بھی ہمارے دین نے دھوکہ دہی سے منع کیا ہے۔ معمولی سے معمولی مسئلہ بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبرۃ طعام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں، مارکیٹ میں گزرے، ایک مسلمان شخص ایک ٹھیلا لگا کر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان لگا کر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سے ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں، اوپر سوکھا مال رکھا ہوا ہے اور اندر گیلا مال ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اندر داخل کیا تو آپ کو نمی اور تری محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے تجارت کرنے والے شخص، یہ کیا ہے کہ اوپر تو تم نے سوکھا سامان رکھا ہے اور نیچے گیلا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ اصابت السماء، ہوا ایسے کہ یا رسول اللہ بارش گر گئی، میرا سامان بھیگ گیا تو میں نے بھیگے ہوئے سامان کو نیچے رکھ لیا اور سوکھا ہوا سامان اوپر رکھ لیا تاکہ نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ دھوکہ ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے اس
गीले सामान को ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग भी देख ले और अच्छे और बुरे का फर्क कर ले। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो अदना से अदना अम्र में भी खयानत करे, जो बिजनेस और तिजारत के अदना से अदना मामले में भी खयानत से काम ले, वो हम में से नहीं। इतनी वाज़े और शफाफ तालीम ये हमारा दीन है, जो तिजारत में मामूली से मामूली धोखे को भी बर्दाश्त नहीं करता। और आप कहते हो कि मुसलमानों के साथ व्यवहार मत करो, वो गटर के पानी में भाजी पाले को भिगाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अगर कोई मुसलमान शख्स मार्केट के अंदर धोखाधड़ी करता है तो वो न सिर्फ इसके ये कि वो अवाम को धोखा देता है, वो न सिर्फ ये कि वो हुकूमतों को धोखा देता है, वो इस्लाम को भी धोखा देता है, हराम की कमाई करता है। लिहाजा गटर में डुबा कर भाजी पाले की निकाल कर बेचने वाले की मुखालिफत जहां आप करते हैं, हम बहैसियत मुसलमान उसकी सबसे पहली मुखालिफत करते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने तालीम दी है कि झूठी तरीके से, झूठी कसम के साथ माल बेचने वाला जन्नत की खुशबू को भी नहीं पाएगा। यह दीन है कि बहुत आसान है, शफाफ है। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, यह अजीब बात है कि छोटी छोटी बातों के अंदर नफरतों की बात की जाती है। कौन सी मोहब्बत आप फैला रहे हैं, कौन सी देशभक्ति का आप सबूत दे रहे हैं। ऐ मसीहा, ऐ मोहब्बत, तुझे मालूम नहीं बात किस तरह की जाती है बीमार के साथ। मुसलमान इस देश का सबसे ज्यादा मसऊल और जिम्मेदार नागरिक है, जिसे मालूम है कि देश के लिए कुर्बानी कैसे देना है, जिसे मालूम है कि इस्लाम की बुनियादों पर, इस्लाम की दी हुई अमानतों की बुनियाद पर देश की हिफाजत कैसे करना है, अमानतदारी का सबूत कैसे देना है। मुसलमान इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लिहाजा मेरे अजीज भाई और दोस्तों, यह दीन अमानतों वाला दीन है। जिंदगी के हर शोबे में हमसे अमानतें मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब से अमानतों का मुतालबा किया है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। जब तुम फैसला करो तो तुम्हें हुक्म है कि अदल के साथ, इंसाफ के साथ, अमानतदारी के साथ लोगों के दरमियान फैसला करो। लिहाजा मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अल्लाह की दी हुई तौहीद अमानत है, तौहीद की हिफाजत अमानत है। आलिम के पास कुरान और सुन्नत का इल्म अमानत है। सियासी जिम्मेदारान के पास उनकी सियासी जिम्मेदारी अमानत है। हाकिम और अफसरों के पास उनको दिए गए ओहदे अमानत है। औलाद वालिदैन के पास अमानत है, वालिदैन की खिदमत करना यह औलाद की अमानत है। खाविंद के पास बीवी अमानत है, बीवी के पास अपने इज्जत और इफ्फत के लिए की खाविंद के लिए हिफाजत करना अमानत है। उबई इब्न कअब फरमाते हैं, मिनल अमाना अन्नल मरअ उतमिनत अला फर्जिहा। अमानत यह भी है कि एक औरत अपने खाविंद की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत फरमाए। मशवरा अमानत है, मजलिसे अमानत है, देश की हिफाजत करना अमानत है, देश के लिए कुर्बानी देना अमानत है, इंसानी हुकूक की हिफाजत करना अमानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमानतों पर कायम रखे। इलाहुल आलमीन हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में अमानतों को अदा करने की, वादों को पूरा करने की, अपनों के साथ गैरों के साथ इंसाफ करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब में इत्तेहाद और मोहब्बत को पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे इस मुल्क में इत्तेहाद और अमन को पैदा फरमाए। अल्लाह आलमीन हम सबको इस देश के खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।